اور تو چھوڑو، ایک اولاد باپ کو عید کی مبارکباد نہیں دیتا، اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے ایسے اولاد سے؟ جب انسان کی امیدیں ٹوٹتی ہیں تو اس کو یہاں درد ہوتا ہے۔ میں آج کل لوگوں سے فائنینشلی ہیلپ مانگ رہا ہوں تو اس کی وجہ میری اولاد صرف اعتبار ہی کی ہے۔ لوگ اعتبار میں دھوکہ دے جاتے، چاہے وہ اولاد ہو کوئی اور۔ جب اولاد ہی جو ہے نا ماں باپ کو نہ پوچھتی ہو تو ایسی اولاد کا انسان کیا کرے؟ آپ ان کو تنہا چھوڑیں گے تو ان کو بہت تکلیف ہوگی، بہت ہی زیادہ۔ میں بتا نہیں سکتا کہ انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اگر اپنے ماں باپ کو، والدین کو تنہا چھوڑ دینا، تو جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ والدین کا سہارا ان کی اولاد ہی ہوتی ہے۔ آپ ان کو تنہا چھوڑیں گے تو وہ جی نہیں پائیں گے۔ اپنے والدین کو تنہا نہ چھوڑیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی خدمت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر راٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی جی نیوز۔ ناظرین کرام، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کے ہاں شادی کے بعد اولاد ہوتی ہے تو دعا کرتا ہے رب پاک سے کہ اللہ پاک مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ اس ایک عہد کے ساتھ چلتا ہے اور اپنے اولاد کی ایسے پرورش کرتا ہے کہ جیسے اس کا فرض ہو اور وہ فرض کی ادائیگی پوری کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ماں باپ کو اولاد کی سخت ضرورت ہوتی ہے، لیکن کہیں پہ بھی وہ اولاد ان کو نظر نہیں آتی، اور اس اولاد کا دکھ جو ہے خاص طور پہ بڑھاپے میں انتہائی کمزور کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ایسے شخص جنہوں نے اپنی ساری زندگی اولاد کی پرورش کرنے میں گزاری، ان کو اچھی تربیت کرنے کی میں گزاری، انہوں نے رزق حلال کھلانے میں گزاری، اور 8 بچے ہیں ان کے، جن میں سے 3 بچے اور 5 بچے ہیں۔ بچیوں کی شادیاں کروائیں، یہ بھی ایک اہم 5 بچے ہیں جی، اور اس تقریباً ساری شادی شدہ ہیں۔ اور اس سارے معاملے کے بعد جب والدین بوڑھے ہو گئے تو ان کو ضرورت پڑی اولاد کی، تو اولاد کو کہیں نہ پایا۔ یہ ساری کہانی تھی عواد بھائی کی۔ ہمارے ساتھ عواد بھائی موجود ہے، باقی میں ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ کس طریقے سے اب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ عواد بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے اس بیماری کی حالت میں بھی ہمیں وقت دیا۔ مجھے بتائیں کہ اس کنڈیشن میں جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور وہ کنڈیشن جب آپ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ اچھی لائف گزار رہے تھے، کیا خاص فرق آپ کو نظر آیا؟ اور میرا گاؤں میں تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، اپنا گزارا چل رہا تھا، گزر بسر ہو رہا تھا۔ پھر میں نے قرض لے کے یار دوستوں سے میں نے بچوں کو باہر بھیجا۔ ایک تو ابھی 6 مہینے پہلے گیا ہے، ایک کو 1.25 سال ہو گیا تو قطر میں۔ ایک نے صرف 3 مہینے مجھے پیسے خرچہ جو بھی تھا وہ بھیجا ہے، اس کے بعد سے سال پورا ہونے والا ہے، اس نے کوئی سپورٹ، دونوں میں سے کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا مجھے۔ اور تو چھوڑو، ایک اولاد باپ کو عید کی مبارکباد نہیں دیتا، اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے ایسے اولاد سے؟ عواد بھی یقیناً یہ دکھ جو ہے بڑا تکلیف دیتا ہے، لیکن ہماری مجبوری بھی سمجھیں اور اس بات کی، اس نوعیت کی ضرورت بھی سمجھیں کہ ہمیں آپ تک یہ بات پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم آپ لوگ اس ایک چیز سے سیکھیں، اور کم سے کم آپ ماں باپ کی ایسی خدمت کریں کہ جس طرح انہوں نے فرض سمجھ کے آپ کی پرورش کی۔ دکھ تو ہوتا ہوگا اس وقت کو۔ جب انسان کی امیدیں ٹوٹتی ہیں تو اس کو یہاں درد ہوتا ہے۔ کبھی زندگی میں سوچا تھا کہ اس موڑ پہ آ جائیں گے؟ کبھی نہیں سوچا تھا، میں نے بہت توقع تھی میری اپنی اولاد۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایسا زندگی نے آپ کو ایسا سبق دیا، یا خدا کی طرف سے ایسا کس امتحان میں آپ پڑھے کہ آپ اس حد تک اولاد کی نافرمانی کو سہ؟ میں آج کل لوگوں سے فائنینشلی ہیلپ مانگ رہا ہوں تو اس کی وجہ میری اولاد۔ لوگ کر رہے ہیں، جو بھی ہے کم ہے زیادہ، اسی سے ہی میرے گھر کا نظام چل رہا ہے۔ کبھی اپنی لائف پہ غور کرتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں کہ ایسا کیا آپ نے کیا جس کا گناہ اولاد کی طرف سے آپ کو اپنے؟ میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، بس صرف اعتبار ہی کیا۔ لوگ اعتبار میں دھوکہ دے جاتے، چاہے وہ اولاد ہو کوئی اور۔ زندگی کو بڑی قرب میں گزار رہے ہیں۔ یہ عواد بھائی پیشنٹ ہیں ہارٹ کے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے ہاں ابھی آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک انبار لگا ہے دوائیوں کا،
اور میڈیکلز جو وہ سرٹیفکیٹس ہیں ان کا، ہاسپٹل میں ایک ہر دن کا جانا آنا، اور پھر وداؤٹ کسی اماؤنٹ کے جب گھر سے نکلنا تو بہت مشکل ہوتا ہے. بیوی ہوتی ہے جو ساتھ دیتی ہے شوہر کا، اور بچے ہوتے ہیں جو بچے جو ہے نا جب اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو، بہت ہی زیادہ. صرف ایک چھوٹا بچہ ہی میرے ساتھ ہے، میرا بیٹا. اس بچے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کا اثر اس پہ بھی پڑا ہے؟ یا اوبیسلی دل دکھتا ہے جب تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں محمود ہے. محمود عزیز، بالکل صحیح بات ہے آپ کی، لیکن یہ ان کم از کم ان دونوں کے جیسا نہیں ہے، ان سے بہتر ہے یہ. کبھی زندگی میں یہ اتفاق ہوا ہو، ان سے کبھی بات ہوئی ہو تو ضرور پوچھا ہوگا کہ یار میرے سے کیا ایسا ہوا، یا زندگی کے کس موڑ پہ آپ لوگوں کو یہ نوبت آئی کہ آپ لوگ مجھے ہی بھول گئے، جس نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے پالا تھا، جس نے تمہیں کھلایا، جس کے تمہارے دیکھنے پہ میں خوش ہوتا تھا، جب باہر سے آتا تھا تم لوگ راحت کا باعث بنتے تھے. کبھی پوچھا آپ نے، شکوہ کیا کبھی اولاد سے؟ جب اولادی جو ہے نا ماں باپ کو نہ پوچھتی ہو تو ایسے اولاد کا انسان کیا کرے. آپ سپورٹ کرنا چاہیے اپنے والدین کا، جنہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا ہے، اس قابل بنایا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. آپ ان کو تنہا چھوڑیں گے تو ان کو بہت تکلیف ہوگی، بہت ہی زیادہ. میں بتا نہیں سکتا کہ انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ جو ہارٹ کا مسئلہ بنا، یہ اولاد کے اس بیہیویئر کے بعد کا مسئلہ ہے یا پھر پہلے بھی آپ کو؟ نہیں، وہ ہارٹ کا مسئلہ بس انسان ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں عمر کے ساتھ. یہ میری عمر اتنی نہیں ہے، بس غموں نے مارا ہوا ہے. میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ اب تک آپ نے صبر کیا، اور اس خدا پاک کی ذات سے اب تک آپ امید لگائے بیٹھے. اور آواز بھی ایک بیک گراؤنڈ میں ایک چیز جا کے آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا خوشگوار جب آپ بہت گھر میں بہت خوش ہوں، اولاد سارے گٹھے ہوں گے، کیونکہ ایک ایسا وقت ہو جب بہت خوش ہوئے ہوں گے. جب میں چند دن شہر سے باہر ہوا کرتا تھا، اس وقت بچے ساتھ ہی تھے میرے. جب بھی میں گھر جاتا تھا یا تھکا ہوا تھا گھر سے کام سے آ کے، تو اولاد کو جب آدمی دیکھتا ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے تو اس کی ساری تھکان اتر جاتی ہے. وہی اولاد اگر اپنے ماں باپ کو، والدین کو تنہا چھوڑ دینا تو جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے میں بتا نہیں سکتا. جب بچے جوان ہو رہے تھے اور آپ ان کے لیے محنت کرتے تھے، دھوپ میں جلتے تھے، باہر مشکل آپ پہ آتی تھی، دھوپ بھی برداشت کی ہوگی، گرمی، سردی، کس امید کے ساتھ، کیا امید لگائے رکھے بیٹھے تھے کہ آپ کیا کہتے تھے یہ سب میں کر رہا ہوں؟ ارے ایک امید ہوتی ہے نا آنے والے وقت کی، کہ میں انتظار کرتا ہے انسان کہ یار ہاں. انسان محنت کرتا ہے اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. جب وہ اولاد بوڑھے ماں باپ کا ساتھ نہ دے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ امیدیں جب ٹوٹتی ہیں نا انسان کو تو یہاں درد ہوتا ہے دل کے اندر، میں بتا نہیں سکتا. یقیناً وہ کہتے ہیں کہ جس تن پہ لگے وہی تن جانے، لیکن آپ کی نوعیت دیکھ کے، یقیناً آپ کے الفاظ یا آپ کی آنکھوں میں آنسو، یہ ہمارا بھی دل پھسل جاتا ہے، اور دیکھنے والوں کے لیے بھی انتہائی یہ سبق آموز چیز ہے کہ ان کی شخصیت سے آپ کو کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کیا انہوں نے محنت نہیں کی ہوگی؟ ایک پڑھا لکھا انسان جب پلے کارڈ اٹھا کے باہر لوگوں کے مدد کی طرف دیکھتا ہے، گھر کے چولہے جلانے، اس اولاد کے لیے کتنی یہ بدبختی کا نتیجہ ہے کہ شاید یہ ان کا بڑا پن ہے، یا ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ شاید بددعا بھی نہیں نکالتے اولاد کے لیے، لیکن جو دل سے نکلی آہ ہوتی ہے وہ عرش مولا کو ہلا دیتی ہے. تو یقیناً ہمیں اس سب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے والدین کو ایک نعمت سمجھ کے ان کو اس وقت خدمت کرنی چاہیے جب ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. کیا پیغام دیتے ہیں ابھی اور کیا امید رکھتے؟ ماں باپ کو تنہا نہ چھوڑیں، کیونکہ والدین کا سہارا ان کی اولاد ہی ہوتی ہے. آپ ان کو تنہا چھوڑیں گے تو وہ جی نہیں پائیں گے. خدا را اپنے والدین کو تنہا نہ چھوڑیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی خدمت کریں. جی ناظرین، آج کا جو مقصد تھا وہ یقیناً اللہ پاک کی ذات نے ہر انسان کو کھلانے کا بندوبست کر کے دنیا میں بھیجا ہوتا ہے، اور وہ اٹھتا تو بھوکا ہے لیکن سوتا بھوکا نہیں ہے.
لیکن پھر بھی ہمارا مقصد آج کہ یہ خاص طور پہ آپ دیکھنے والوں کے لیے ایک سبق لے کے آئے تھے کہ کس طرح سے اب سارے لوگ اپنی اپنی بیک گراؤنڈ لائف کے اوپر نظر دوڑائیں تو کس طرح سے ماں باپ خدمت اپنا اولاد کی پرورش کرتے ہیں، لیکن اولاد جب تو یہ قرب آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. خدا را اس وقت سے بچیں. اور خاص میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی دیکھنے والے ہیں، خاص طور پہ یہ ایسا خوددار انسان ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، ایک اچھا وقت گزارا اور اسٹینڈرڈ والا وقت گزارا. پڑھا لکھا انسان جب پلے کارڈ اٹھا کے روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے تو شاید یہ ان کے اولاد کے لیے بدبختی تھی، لیکن ملک و قوم کے لیے بھی یہ بدبختی کا واحد ایک ایسا پہلو ہے جس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ پلے کارڈ اٹھا کے اچھے نہیں لگتے، یہ ان کو آپ اس صف میں شامل کریں. میں وہ ورڈ بھی نہیں یوز کرنا چاہتا ان کی شخصیت کے لیے. تو خاص طور آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ جتنا ہو سکے، یہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ان کی ضروریات زندگی میں اور بہت ساری چیزیں، جس طریقے سے ان کی دوائیاں آتی ہیں، ایک ہارٹ ان کو اٹیک ہو چکا ہے، علاج کے لیے در بدر گھومتے ہیں، کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس. تو انہوں نے اپنی زندگی میں یہ نہ سوچا تھا، انہوں نے جس طرح سے اپنی اولاد کی پرورش کی اس کا یہ صلہ نہیں تھا. تو خاص طور پہ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آواز بھی کا نمبر ہم اسکرین کے اوپر چلا رہے ہیں اور کوشش کریں گے ان سے اکاؤنٹ نمبر بھی اگر چل جائے تو ڈائریکٹ آپ ان سے رابطہ کر سکیں اور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں ان کے کام کے لیے. انہوں نے پلے کارڈ کے اوپر یہ پلے کارڈ ذرا مجھے دکھائیے گا. ان پلے کارڈ کے اوپر جو عبارت لکھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ انہوں نے لکھا کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ نیڈ ہیلپ فائنینشلی اینڈ ورک، یعنی کہ انہوں نے لکھا یہ کہ کام کے لیے ان کو خاص طور پہ اپنی ضرورت کے لیے اور میڈیکلی پرابلمس کے لیے، اور پھر مطلب جو ان کو کام چاہیے، ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی آپ ہیلپ کریں تو اسی کے اوپر ہیں. انہوں نے کہا میں صحت یاب ہو گیا تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے باہر پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے ہونے کی. تو یہ شخص جو پلے کارڈ اٹھائے کھڑا ہے یہ ہمارے لیے بھی ایک ہمارے معاشرے کے لیے سوالیہ نشان ہے. برائے مہربانی جتنا ہو سکے آپ دیکھ کے ساتھ تعاون کریں. بہت شکریہ سر آپ.